السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 1443 ہجری 9 ذی الحج مجلس سماعت فرما رہے ہیں بعنوان سفیر امام حسین جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام. دیکھیے، جب کسی ہستی کی سوانح حیات بیان کرنی ہوتی ہے، اس کے حالات زندگی بیان کرنے ہوتے ہیں، تو سب سے اہم جو بات ہوتی ہے وہ احتیاط ہوتی ہے. اس کو اس اصطلاح میں لے لیجئے کہ جستجو، تلاش، تحقیق مکمل ہو جب ہستی اہم ہو. اگر ممدوح نبی یا پیغمبر ہیں تو بات کرنی اتنی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ چاروں آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں انبیاء ماسلف کے قصے ملتے ہیں. اگر ہستی ائمہ علیہ السلام ہو تو ہر مورخ نے ائمہ علیہ السلام پر لکھا. علم تفسیر، علم حدیث، علم تاریخ ائمہ علیہ السلام کی زندگی بتاتے نظر آتے ہیں. بات کرنی اتنی مشکل نہیں. ہستی نہ نبی ہے نہ امام ہے اور 1000 برس پرانی ہے، تو بات کرنا بہت محتاط طلب ہے اور تحقیق طلب عنوان ہے. دنیا میں درسگاہیں ہیں، بھری پڑی ہے دنیا درسگاہوں سے، لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک ایسا علم کا گہوارہ ہے. یہاں سے اس قدر علم تقسیم ہوتا ہے کہ اگر اس کا تھوڑا سا بھی حصہ ہم اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں تو ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے بہت ہے. یہ ایک عالمگیر ذکر ہے. اگر میں کہوں کہ حسینی دنیا میں ہے تو بجائے تو مجھے کہہ لینے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے یہ فضائل کا جملہ کہنے کی کہ حسینی دنیا میں نہیں پھیلی ہوئی، بلکہ اب پوری کائنات جو ہے، جو پوری دنیا ہے، وہ حسینی دنیا میں شامل ہو گئی ہے. کہ ہر چیز معجزہ بنی ہوئی ہے. جو امام حسین سے منسوب ہو گیا وہ دائمی زندگی پا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا. سے ہی لفظ سفیر آتا ہے، یادوں میں آنکھوں کے سامنے ایک منظر آتا ہے جو کوفے کا منظر ہے، اور یادوں میں جناب مسلم بن عقیل آ جاتے ہیں. سفیر امام حسین، علمدار امام حسین اور سفیر امام حسین، اسی چیز کو دونوں ہستیوں میں اتنی مماثلت ہے کہ میں دونوں کو جدا کر ہی نہیں سکتی. اس عنوان میں دونوں ہی کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا. اب چلتے ہیں تاریخ کی طرف، اور کچھ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر میں کچھ تحقیقی مواد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. شہزادی کونین بی بی پاک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں تو بی بی نے امیر کائنات کو ایک وصیت کی. بہت ساری وصیتیں ہیں، جن میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یا علی، میرے جانے کے بعد آپ عقد کر لیجئے گا، اور جب آپ عقد کیجئے گا تو عقد کیجئے گا امامہ سے، جو کہ بی بی کے گھر میں موجود ہیں ایک کنیز کی صورت. اور کہا امامہ سے عقد اس لیے کیونکہ یہ حسنین کو بہت چاہتی ہیں. مولا کائنات نے 11 ہجری کو شہزادی اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور 6 مہینے کے بعد یعنی 12 ہجری کو مولا کائنات نے جناب امامہ سے عقد کیا. جناب امامہ کون ہیں؟ جناب خدیجہ کی پالی ہوئی بیٹی ہیں. جب عرب میں کوئی یتیم ہو جاتا تھا، کوئی مسکین ہو جاتا تھا، جو بے وارث ہوتے تھے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کی کفالت فرماتی تھیں، پرورش کرتی تھیں، ان کی بیاہ شادیاں کرتی تھیں. کئی بچیاں جو ہیں وہ بی بی کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے گھروں میں گئیں. اس نسبت سے جناب امامہ جو ہیں ان کا میکہ جو ہے وہ جناب سیدہ کا گھر ہے. بعد جناب خدیجہ بی بی کے ساتھ رہتی تھی اور بچوں سے بہت شفقت کرتی تھی. اسی لیے شہزادی کونین نے
وصیت میں امیر کائنات سے کہا کہ میرے بعد جو عقد کرنا وہ امامہ سے کرنا. پہلا عقد ہوا 13 ہجری. دوسرا عقد امیر کائنات کا جناب خولہ کے ساتھ. جناب خولہ کون ہے؟ جناب خولہ وہ ہیں کہ بعد رسول جب خالد بن ولید نے تلوار اٹھائی ان اصحاب کے خلاف کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، تو ان کی عورتیں قبر رسول پر آئیں اور نالہ و فریاد بلند کیا اور کہنے لگیں کلمات پڑھا لا الہ الا اللہ اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں، یا رسول اللہ ہمیں پناہ دیجیے. پناہ طلب کی تو امیر کائنات نے قرآن کی آیات تلاوت کی اور کہا خبردار ان عورتوں کو نہ مارا جائے اور نہ کنیزیں بنا کر فروخت کیا جائے، یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، ان کے مرضی کے مطابق ان کا عقد کیا جائے، ولی مقرر کیے جائیں ان کی مرضی کے مطابق. ان میں جناب خولہ موجود تھیں اور جناب خولہ نے یہ شرط رکھی کہ میں اس سے شادی کروں گی کہ جو یہ بتائے گا کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا. تو امیر کائنات نے فرمایا کہ جب تو پیدا ہوئی تھی تو تو نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے کلام کیا تھا، اور کلام کرتے ہوئے جو بات تو نے اپنی ماں سے کی تھی وہی ایک چاندی کی لوح پر لکھوا کر تیری ماں نے تیرے بازو پر باندھ دیا، اور جب تو قید ہوئی تو وہی لوح تو نے اپنے بالوں کے جوڑے میں چھپا لی، اور اس وقت وہ تیرے بالوں میں موجود ہے. جیسے ہی مولا کائنات نے یہ فرمایا اسی وقت وہ لوح جو اس کے جوڑے میں بندھی ہوئی تھی اسی وقت زمین پر آ گری، اور جناب خولہ نے امیر کائنات سے عقد کی رضامندی ظاہر کی، اور مولا کی تیسری شادی یعنی تیسرا عقد جو ہے وہ جناب خولہ سے ہے. اور جناب خولہ سے محمد حنفیہ جیسا بیٹا مولا کائنات کے گھر میں آیا. اب مولا کے بیٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اولاد بھی آگے بڑھ رہی ہے. چوتھی شادی جو ہے خلیفہ وقت انتقال فرما گئے، ان کی جو زوجہ ہیں انہوں نے وہ عدت بجا لائیں، اور اس عدت کے بعد اسما بنت امیس عقد میں آتی ہیں امیر کائنات کے. یہ ہے چوتھا عقد. اب جو پانچواں عقد ہے امیر کائنات کا وہ ہے بی بی فاطمہ کے لابیہ سے. اور اہل بیت کے ہاں یہ مشیت الہی ہیں، یہ راز مشیت کو لیے ہیں، ان کے ارادہ الہی ہیں. ان کے عقد اور ان کے بچے جو ہیں وہ ہمارے بشری تقاضوں پر نہیں ہوتے، ان کے ہاں مرضی الہی مقصود ہوتی ہے. اب لے لیجئے فضائل کے کچھ جملے کہ مولا نے کیسے اہتمام کیا ہے مادر عباس کے آنے کا. سب سے پہلے اس کو طلب کیا کہ جو عقیل بن جناب عمران یعنی جناب ابو طالب ہیں، مولا کائنات کے سب سے بڑے بھائی، جو سب سے بڑے جناب طالب ہیں، اس کے بعد جناب عقیل ہیں. جناب عقیل مولا کائنات کے بڑے بھائی بھی ہیں اور علم الانساب سے بھی واقف ہیں، یعنی شجروں کے علم کے ماہر سمجھے جاتے تھے. اب مولا نے جب ان کو طلب فرمایا، جب وہ تشریف لائے مولا کائنات کے پاس، تو مولا کی گفتگو ہے جناب عقیل سے جس میں کئی اشارے ہیں، جس میں کئی حکمتیں ہیں امیر کائنات کی گفتگو میں. مولا نے فرمایا سب سے پہلے کہ عقیل میں عقد کرنا چاہتا ہوں، اور مقصد عقد بیان کیا کہ ایک بہادر قبیلے کی عورت چاہیے جس سے ایک ایسا بیٹا ہوگا جو میری طرح، جس طرح میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بھی کی اور نصرت بھی کی، اسی طرح میرا بیٹا جو ہے وہ حسن و حسین کی حفاظت بھی کرے گا اور نصرت بھی کرے گا، کربلا میں حسین کی نصرت بھی کرے گا. دیکھیے اس میں ایک اشارہ ہے. ایک تو بہادر قبیلے کی عورت اس لیے کہی کہ شجاعت ہو، نفاست ہو، یہ جو صفات ہوتی ہیں نا یہ ماں کی طرف سے آتی ہیں. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا اپنے لیے عورت نہ تلاش کرو، اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرو. دوسری بات یہ کہ یہ اشارہ جناب عقیل کے لیے بھی ہے کہ کربلا جو ہے اس پر نظر ہے امیر کائنات کی،
واقعہ کربلا کی تیاری فرما رہے ہیں امیر کائنات۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس وقت جب مولا کائنات نے جناب عقیل کو اپنے پاس بلایا تھا، اس وقت جناب عقیل کے 4 بیٹے تھے، لیکن اس کے بعد جناب عقیل کے 12 بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ مولا کائنات کے 11 اور جناب عقیل کی 12 قربانیاں ہیں جو کربلا میں پیش ہونے کے لیے مدینے سے تشریف لے گئے امام حسین کے ساتھ۔ جناب عقیل کو مسکرائے اور کہا کہ علی تم تو خود بہادر ہو۔ اب یہ فضائل کے جملے ہیں اور مومنین کے دل جو ہیں وہ فضائل علی سے پھول کی طرح اور نور سے منور ہو جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں ہمارے دل فضائل علی۔ ہم موقع تلاش کرتے ہیں فضائل علی پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی۔ تو جناب عقیل نے فرمایا کہ یا علی تم تو خود شجاع ہو۔ بے شک، ایسا شجاع کیسا؟ ایسا ویسا؟ ایسا شجاع کہ جو بدر و احد کا شجاع ہے، بہادر ہے، مانا ہوا عرب کا بہادر ہے، جس نے خیبر کو فتح کیا، جو خندق میں کل ایمان ہے، خیبر میں مرد میدان ہے، اور جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں 25 برس جوانی کے جس نے میدان جنگ میں گزار دیے ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے بہادر قبیلے کی عورت چاہیے۔ کہہ کون رہا ہے؟ ایسا شجاع، ایسا بہادر ہے علی کہ فرما رہے ہیں جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو میدان جنگ میں جا کر یہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے یوں مانوس ہے جیسے بچہ شیر مادر سے مانوس ہوتا ہے۔ کیا کہنے، جس کو موت کا خوف ہی نہ رہے وہ میدان جنگ میں کیسے جنگ کرتا ہوگا؟ وہ کتنا بڑا شجاع ہے، کتنا بہادر ہے۔ علی جیسا بہادر، یہ کہہ رہا ہے بہادر قبیلے کی عورت چاہیے۔ یہ انتخاب، یہ خواہش ظاہر کی، پتہ لگا کہ جناب عباس جو ہیں وہ تمنائے علی ہیں اور دعائے بطول ہیں، جس کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کیا امیر کائنات نے۔ اب جناب عقیل جو عقل مند ترین شخصیت ہیں اور علم الانساب کے ماہر جانے جاتے ہیں، ان کی نظر کس قبیلے پر گئی؟ بنی کلاب پر۔ بنی کلاب کا انتخاب ہوا، اور بنی کلاب کا انتخاب اس لیے ہوا کیونکہ ایک بہادر قبیلہ ہے، چوڑی چھاتی والے ہیں، ان کا حسن مشہور ہے، ان کی بہادری مشہور ہے، اور اس کی ایک الگ تفصیل ہے جو انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں ہم تفصیل کو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ المختصر یہ کہ یہ وہ قبیلہ ہے بنی کلاب جنہوں نے کبھی رسول اللہ کے خلاف جنگ نہیں کی، ہتھیار نہیں اٹھایا۔ اس قبیلے رسالت معاد کے دشمن بن کر جمع ہو رہے تھے دشمنی رسول پر، تو بنی کلاب اس میں شامل نہیں تھے۔ یہ ان کو اجر ملا، ان کو اجر ملا کہ جناب عقیل بنی کلاب کی طرف گئے، قبیلے کی طرف رخ کیا اور وہاں پر جناب حزام اور جناب سمامہ کے دروازے پر دستک دی اور خواستگاری ظاہر کی۔ اس کس بات کے لیے؟ کہ میرے بھائی علی کے لیے آپ کی بیٹی فاطمہ کلابیہ کا رشتہ درکار ہے۔ اور وہ قبیلہ، وہ ماں باپ جو ایسے دیندار تھے کہ اسی وقت سجدہ شکر میں گر گئے اور فرمانے لگے کہ ہمارا قبیلہ تو دارین میں عزت پا گیا، کیا رسول کا داماد اب ہمارا داماد ہوگا؟ فاتح خیبر ہمارے داماد ہوں گے؟ یعنی وہ جناب حزام اور جناب سمامہ جو ماں باپ ہیں بی بی ام البنین کے، دونوں فضائل علی کا بیان کرنے لگے۔ اب بی بی جو ہیں وہ 21 ہجری کو بیاہ کر آئیں امیر کائنات کے گھر۔ اس کی بھی ایک بہت تفصیلی بات ہے کہ کیسے وقت عقد امیر کائنات نے مقصد عقد بی بی ام البنین کو بتایا، اور بہت تفصیل ہے اس کی، ایک الگ باب ہے، لیکن مجھے تاریخ کی طرف لے جانا ہے اور کچھ آپ کو ایک نقطے تک ہمارا سفر ہے، ایک بات تک مجھے لے جانا ہے، اس لیے میں مختصراً آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ 21 ہجری کو بی بی ام البنین سے مولائے کائنات کا عقد ہے۔ یہ مولائے کائنات کا 5واں عقد ہے، 5واں عقد ہے، اور 22ویں ہجری چوتھی شعبان تھی، چوتھی شعبان 22ویں ہجری کو جناب عباس کی اس دنیا میں آمد ہے۔ قمر بنی ہاشم تشریف لائے کب؟ چوتھی شعبان 22ویں ہجری۔ اور اب لے لیجئے وہ نقطہ جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہی تھی کہ چوتھی ہی شعبان کی تھی،
चौथी ही शाबान की थी और 22वीं ही हिजरी थी कि जब मुस्लिम बिन अकील जनाब अकील के घर में तशरीफ लाए, यानी उनका ज़हूर पुरनूर हुआ। दोनों में बेतहाशा मुमासलतें पाई जाती हैं। एक वजीर इमाम हुसैन है और दूसरा सफीर इमाम हुसैन है। दोनों हसीन हैं, दोनों शजा हैं। मुमासलतें इतनी पाई जाती हैं, दोनों बाबुल हवाइज हैं। मस्जिद कूफा में जाइए, जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ जब कदम बढ़ते हैं तो सदाएं कानों में आनी शुरू हो जाती हैं, या बाबुल हवाई जदरिकनी, या मुस्लिम बिन अकील, सफ़ीर इमाम हुसैन, बाबुल हवाई जदरिकनी। उधर करबला की तरफ रुख करें, मौला सबको ले जाएं। जनाब अब्बास का रोज़ा जब आंखों के सामने आता है, हम कदम बढ़ाते हैं, दूर से सदाएं आ रही होती हैं, या कमरे बनी हाशिम, या बाबुल हवाइज, या सक्काए सकीना अदरिकनी। और जैसे जैसे हम रोज़े के करीब जाते जाते हैं और गुंबद पे निगाह पड़ती है जनाब अब्बास के रोज़े पर, ऐसा लगता है जैसे कोई शेर तराई में बैठा हुआ है कब्जा करके दरिया के ऊपर। ऐसा जलाल है, दोनों का रोबो जलाल है, दोनों हस्तियों में रोबो जलाल है, दोनों बाबुल हवाइज हैं। दोनों इमाम हुसैन ने दोनों को अहम मकासद के लिए इंतखाब किया। अब देखिए कि जनाब मुस्लिम बिन अकील जो हैं वो इमाम हुसैन का इंतखाब बने, और कितने अहम मामलात के लिए इंतखाब किया इमाम हुसैन ने कि जब करबला जाने वालों की फहरिस्त तैयारियां हो रही थी मदीने से करबला जाने की, सन 60 हिजरी माह रजब में, उस वक्त 4 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फ़हरिस्त बनाई गई। एक फ़हरिस्त को ले जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में पेश किया, और बीबी उन सफ़हात को मुलाहिज़ा फरमा रही थी, और उन सफ़हात को मुलाहिज़ा फरमाते हुए अली की बेटी ने एक सवाल किया, अब्बास जा रहे हैं? तो इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास जा रहे हैं। जब बीबी ने ये फरमाया ना अब्बास जा रहे हैं, उसके बाद इमाम हुसैन ने जब तस्दीक की, उसके बाद बीबी ने फरमाया अब्बास जा रहे हैं तो मुस्लिम भी जा रहे होंगे। मैं कुर्बान जाऊं दोनों हस्तियों पर। कितने फ़ज़ाइल हैं जो मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं कि कैसे कभी दोनों जवान तलवार बाजी करते हुए नज़र आते हैं, कि जनाब अकील वो हस्ती हैं जो जवानान बनी हाशिम को तलवार चलानी सिखाते थे, जिनसे तलवार चलानी सीखी है जवानान बनी हाशिम ने। और अमीर कायनात इन जवानों को दाद देते थे जब ये तलवार चलानी सीख रहे थे। जनाब अब्बास, जनाब मुस्लिम बिन अकील, इसी तरह शाहज़ादा कासिम, ये जो करबला के जवान थे, किस तरह इनकी परवरिश हुई, किस तरह ये पाले गए, किस तरह मौलाए कायनात ने ख़ुद जनाब मुस्लिम बिन अकील को तलवार चलाने पर दाद देते थे बढ़ बढ़ के। जब ये कैसे कैसे वार थे जो ये उठाते थे, कभी सैफ़ी का वार, कभी क़त का वार, कभी तूल का वार, कभी अर्ज़ का वार। इनकी शजाअत मेरी आंखों के सामने आ जाती है, कभी इनकी वजाहत आंखों के सामने आ जाती है। वजीह उसको कहते हैं कि वो इतना हसीन होता है कि कोई जो शख्स वजीह हो या कोई शय वजीह हो, उसको इस माने में वजीह कहा जाता है कि जिसको कोई एक मर्तबा देखे तो पलट कर बार बार देखने का दिल चाहे, उसको कहते हैं वजीह। और इसकी एक हसीन मिसाल जो इस दुनिया में मौजूद है वो अलम जनाब अब्बास है, कि कोई एक बार जनाब अब्बास के अलम की तरफ देख ले तो बार बार देखने का दिल चाहता है, निगाह हटाने को दिल नहीं चाहता। ये बेशक अब्बास की वजाहत की गवाही दे रहा है, ये अलम जनाब अब्बास की वजाहत की गवाही दे रहा है। और जब बीबी मैं अपने उन्वान की तरफ वापस आती हूँ कि कितना अहम मनसब था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को अता किया था। बीबी ने पूछा कि अब्बास जा रहे हैं, उसके बाद कहा अब्बास जाएंगे तो मुस्लिम भी जा रहे हैं। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुस्लिम को पहले ही रवाना कर चुका हूँ कूफे की तरफ, ताकि वो पहले कूफे जाएं और वहाँ के हालात मालूम करके हमें बाखबर करें, ख़त लिख कर हमें बाखबर करें, और फिर हम कूफे तशरीफ़ ले जाएं। तो कितना अहम मनसब है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जनाब मुस्लिम जो हैं वो पहुँचे हैं कूफा कब? पहली ज़िलहज को। पहली ज़िलहज को जनाब मुस्लिम जो हैं, पहली ज़िलहज सन 60 हिजरी, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो मक्के पहुँचे हैं, मदीने को छोड़कर मक्के पहुँचे हैं।
اس وقت جناب مسلم کوفے میں پہنچ گئے تھے، اور وہاں پر اہم منصب کیا تھا؟ اب اس منصب کو سنیے کہ جس کے لیے امام حسین نے جناب مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا۔ اتنا اہم منصب ہے کہ ہاتھوں میں وہ خط لیے کھڑا ہے مسلم کوفے کی مسجد میں جہاں پر ہزاروں مسلمان ہیں۔ ہاتھوں میں خط کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ 12,000 خطوط کا وہ جواب تھا مسلم کے ہاتھوں میں۔ پڑھ کے کس کو سنانا تھا امام حسین کا خط؟ جناب مسلم کو۔ کتنا اہم کام ہے۔ اور اس خط میں لکھا کیا تھا کہ وہ عظیم خطبہ ہے جناب مسلم بن عقیل کا جو انہوں نے اس مسجد میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، کہ امام حسین کے لفظ دہرائے، اور وہ جلال، وہ جاہو حشمت تھی جناب مسلم کی جو اس وقت کوفے والے دیکھ رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے جناب مسلم؟ جناب مسلم نے امام عالی مقام کا خط کھول کر پڑھنا شروع کیا کہ دیکھو اے کوفے والوں، میں تمہارے درمیان اس وقت مسلم سے بڑا فقیہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کو یہ مسلم نہیں ہے، یہ میرا اعتماد ہے، جس کو میں بھیج رہا ہوں یہ میرا اعتماد ہے۔ جس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے گویا میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور بہت تفصیلی خط ہے امام حسین کا جو جناب مسلم نے پڑھ کر مسلمانوں کو کوفے کے سنایا ہے۔ لیکن اس خط کے ذیل میں جو سب سے اہم بات ہے، جو نقطہ ہے جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہی ہوں، خط کے تو بہت سارے نکات ہیں کہ امام حسین نے فرمایا یہ میرا سقہ ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے، یہ میرا اہل بیت ہے۔ جناب مسلم علیہ السلام کے لیے امام حسین نے فرمایا جو سب سے اہم بات، جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امام معصوم کی موجودگی میں، جہاں امام حسین علیہ السلام زمانے میں موجود ہیں جو حجت زمانہ ہیں، جو زمانے کے امام ہیں، امام علی زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام موجود ہیں، تینوں اماموں کی موجودگی میں جس کو امام حسین نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیں امام معصوم کی موجودگی میں غیر معصوم کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن جناب مسلم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھ پر وہ بیعت ہوئی جو بیعت امام حسین کے ہاتھ پر ہونی تھی۔ یہ کتنی اہم ہستی ہیں، یہ انتخاب امام ہیں، اتنے جلیل القدر ہیں، اتنے عظمت والے ہیں جناب مسلم کہ جن کے ہاتھ پر، جن کا ہاتھ امام حسین کا ہاتھ قرار پایا۔ دیکھیے کیسے کیسے ہاتھ اب تاریخ میں میری آنکھوں کے سامنے آ گئے کہ جب پروردگار عالم نے اپنی کنیز خاص کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا چاہا تو وہ ہاتھ ید اللہ تھا، وہ ہاتھ امیر کائنات کا ہاتھ تھا۔ جب سرور کونین نے ختمی مرتبت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی آئی کہ ان کا مبارک ہاتھ کس کے ہاتھوں میں دیا جائے، تو رسالت معاب کو بھی ایک ہی ہاتھ نظر آیا کہ جو صاحب سیف بھی ہے اور صاحب قلم بھی ہیں۔ اس ہستی کا ہاتھ امیر کائنات کا ہاتھ تھا، وہ جس میں شہزادی کونین کا ہاتھ دیا گیا۔ اور دیکھیے بیٹی کا معاملہ نہایت احتیاط طلب ہے، آج کے زمانے میں بھی نہایت محتاط معاملہ ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے تو مولا کائنات پہ میں قربان جاؤں، مولا پر اور مولا کی آل اور اولاد پر، میرے ماں باپ، میری نسلیں قربان ہو جائیں کہ جب میرے مولا نے اپنی بیٹیوں کے لیے انتخاب کیا تو وہ انتخاب کون تھا؟ جناب ابو طالب کی اولاد قرار پائی کہ علی بیٹی کے لیے جب بر تلاش کرنے کی باری آئی تو نگاہ علی کہ جو عین اللہ بھی ہیں وہ جا کر کس پہ ٹھہری؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، اپنے بھائی کے بیٹے پر۔ اور بی بی ام کلثوم جیسا گوہر نایاب جب کسی کے سپرد کرنے کا موقع آیا تو وہ ہستی کون تھی؟ جناب اون بن جعفر طیار۔ اور بی بی رقیہ اپنی بیٹی جناب عباس کی بہن، ان کی ہستی کو جب کسی کے سپرد کرنا تھا، جب ان کے برتلاش کرنے کی باری آئی اور ان کا ہاتھ جب کسی کے ہاتھ میں دینا تھا تو وہ ہستی کون قرار پائی؟ وہ ہستی جناب مسلم بن عقیل کی ہستی ہے۔ یہ انتخاب مولائے کائنات قرار پائے، کتنی عظیم ہستی ہیں جناب مسلم بن عقیل۔ بڑے فضائل ہیں، بہت سے فضائل ایسے ہیں جو جناب مسلم بن عقیل کے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ کتنے اہم منصب تھے جو ان کے سپرد تھے۔
اب ایک نقطہ قرآن سے ایک فضیلت میں کہاں پروردگار عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اپنی پاک کتاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ انعام 21واں سورہ کلام پاک کا، اور اس کی 105 نمبر آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ان الارض یرثها بعبادی الصالحون. اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم لکھ چکے توریت میں، زبور میں کیا بتا چکا پروردگار عالم، جو اب اپنے کلام پاک میں، کلام مجید میں فرما رہا ہے. کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے ملک، میری مملکت، میری حکومت کے وارث صالح بندے ہوں گے. اللہ کی مملکت اور حکومت کہاں تک ہے کوئی ادراک نہیں کر سکتا. وہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے. کتنی بڑی مملکت ہے پروردگار عالم کی. کہہ رہا ہے اس ساری مملکت کے وارث جو ہیں وہ صالحین بندے ہیں. اب صالحین کو تلاش کریں. مجھے وہ پاک زبان، وہ سچی زبان، وہ زبان معصوم نظر آ رہی ہے، کہتی ہوئی، جملے ادا کرتی ہوئی. کتنا میں لطف محسوس کر رہی ہوں اس زیارت کے جملے کو پڑھتے ہوئے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی زبان پاک سے ادا ہوئے کہ السلام علیکہ یا عبد الصالح المطیع للہ وللرسول والامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہ السلام. کس کی زیارت ہے؟ جناب مسلم بن عقیل کی. صالح بندے جن کی حکومت ہے اللہ کے ملک پر، جن کو ملے گی، جو وارث ہیں اللہ کے ملک کے وارث صالح بندے. امام فرما رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کی زیارت میں، کہ عقیل جو ہیں وہ اللہ کے صالح بندے ہیں. تو لگا کتنا فضائل ہے جناب عقیل کا، اتنا جناب مسلم بن عقیل کا اتنا لطف آ رہا ہے مجھے زیارت کا یہ جملہ دہراتے ہوئے، اور ایک خوبصورت احساس جو ہے وہ میرے دل میں پیدا ہوتا ہے جب بھی میں کوئی زیارت دہراتی ہوں. اور یہی جملہ زیارت کا جناب عباس کی زیارت کا پہلا جملہ ہے. پتہ لگا دونوں میں اس قدر مماثلت ہے، اور اللہ کی مملکت کے وارث جو قرار پائے وہ جناب عباس اور جناب مسلم بن عقیل ہیں. کتنی اہم ہستیاں ہیں، کتنی فضیلت ہے دونوں کی، جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کلام پاک میں. یہ ہے قرآنی دلیل. لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ عباس جیسا وفادار، جناب مسلم جیسا وفادار، جب ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اللہ کی مملکت کے وارث ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی مملکت کے وارث تو ہمارے آقا سید المرسلین ہیں، امیر کائنات ہیں، سیدۃ النساء ہیں، سید شباب اہل جنت ہیں، ہم تو بس ان کے غلام ہیں. تو پھر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ حکومت پنجتن کی ہے اور علم عباس کا ہے. انبیاء کا وارث، پنجتن کا وارث امام حسین ہیں، اور جس نے امام حسین کی زیارت کرنی ہو وہ یہ جملہ دہراتا ہے، اس کو یہ پڑھنا پڑتا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. یہ لطیف جملہ، یہ زیارت کا جملہ ہر شیعہ ایک دن میں کئی بار اپنی زبان سے دہراتا ہے. سوچنا چاہیے یہ جملہ کہاں سے آیا، یہ عظیم جملہ جو ہمیں ہمارے مولا حسین سے ملاتا ہے، ملاقات کرواتا ہے، زیارت پڑھواتا ہے، زیارت کرواتا ہے مولا سے. یہ کہاں سے آیا؟ اس جملے کو جاننے کے لیے چلیں پھر کوفہ چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو کوفے کی گلیوں کا منظر دکھاؤں، ایک بات سنیے کہ جو فضائل ہیں وہ مصائب بھی ہیں، ان میں مصائب کے نقطے بھی ہیں، اور اس واقعے کے بعد میں مصائب کی جانب بڑھ جاؤں گی، اس کو متصل کر دوں گی مصائب سے. دیکھیے کوئی بہادر ہو نا، کوئی شجاع ہو، اس کی جنگ کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں نا، کچھ شرائط ہیں جنگ کی. سب سے پہلی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ میدان جنگ. پہلی شرط کوئی شجاع کے لیے، کسی شجاع اگر کوئی شجاع لڑنا چاہے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ وہ مرد میدان ہوتا ہے، اس کے لیے میدان جنگ کا ہونا ضروری ہے. لیکن یہ مسلم بن عقیل ایسا شجاع ہے،
ایسا بہادر ہے جو غریب الوطن ہے. یہ حسین کا پہلا سپاہی ہے جس کی شہادت ہے، جس کے سلسلے کی مجلس آج ہم نے مل کر فضائل اور اب مصائب کا ذکر کریں گے. جناب مسلم کے لیے یہ مصائب کم نہیں تھا کہ مسلم جیسے شجاع کو لڑنا پڑا کوفے کی گلیوں میں، کہ جب فوجی دستوں کے دستے مسلم بن عقیل پر حملہ آور ہو رہے، جب ہزاروں کا لشکر جناب مسلم بن عقیل کے اوپر کوفے کی گلیوں میں حملہ آور ہو رہے تھے اور گرفتار کرنا چاہتے تھے، ان کو قید کرنا چاہتے تھے، تو مسلم انہیں کیسے پٹکوں سے پکڑ پکڑ کر آسمان کی طرف اچھال کر پھینک رہے تھے. اور بنی ہمدان گواہ ہیں اس بات کے کہ کوفے کی گلیاں لاشوں اور کشتوں سے بھر دی تھیں مسلم جیسے جری نے. جب سپہ سالار بار بار گورنر کوفہ کو یہ پیغام بھیجتا تھا کہ تازہ فوجی دستہ بھیجو، تو گورنر نے کہا ایک شخص گرفتار نہیں ہوتا تم سے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے ہزاروں چاہیے. تو سپہ سالار کا جواب تھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، اس کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر ایک گڑھا کھودا گیا، اس میں کس دھوکے سے کس طرح جناب مسلم اس گڑھے میں گر گئے. اس کے بعد سنگ باری ہتھیاروں سے، نیزوں کی انیوں سے وار ہوئے جناب مسلم پہ. اور جب جناب مسلم کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا اور پیش کیا گیا دربار کوفہ میں، جب پیش ہوئے ہیں تو زخمی مسلم بھی ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی زخمی شیر ہوتا ہے. چوڑی چھاتی کے ساتھ، کھلے شانوں کے ساتھ جناب مسلم دربار کوفہ میں داخل ہوئے. اور جب کہا کہ امیر کوفہ کو سلام کرو، تو جناب مسلم نے کہا کہ یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے جو اس وقت سفر میں ہے. اور بار بار یہ کہتے تھے کہ کوئی میرے آقا کو یہ پیغام دو کہ مولا کوفے نہ آئے. اور اس کے بعد زیارت کا یہ جملہ ادا کیا مکے کی طرف، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، میرا امیر حسین ابن علی ہے. یہ اعلان کیا ظالم کے سامنے جناب مسلم نے. اور یہ زیارت کا جملہ دیکھیں، جناب امیر غریب ہیں کوفے میں، غریب کوفہ ہیں، لیکن کہلائے امیر جاتے ہیں، امیر مسلم. اور جس کو امیر کہہ رہے تھے کوفے میں، وہ آج تک غریب کربلا کہلایا جاتا ہے. میرا غریب کربلا مولا 9 ذی الحج مکے کو چھوڑ دیا، وارث کعبہ کعبے کو چھوڑ کر. کتنی اذیت کی بات ہے کہ حرمت کو بچانے کے لیے کعبے کی امام مظلوم نے مکے کو چھوڑ کر سفر اختیار کیا. اور 9 ذی الحج کو ایک منزل ایسی آئی کہ امام حسین شدت غم سے رونے لگے، اور روتے جا رہے تھے. اتنی شدت غم تھی کہ سر سے امامہ جو ہے مولا حسین کا وہ گر گیا. ایک بار بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے قریب آئی اور کہا کہ بھیا ایسا کیا ہوا کہ آپ اتنا شدت غم سے رو رہے ہیں. امام حسین نے بی بی زینب کو گلے لگایا اور گریہ بلند ہوا. مولا حسین نے کہا، اس وقت جناب عباس بھی موجود تھے، امام حسین نے جب اپنی بہن کو گلے لگایا تو کہا ہائے میری ماں. اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے امام مظلوم نے گریہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ میرے ہاتھ میں دیکھو. جب دونوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ دارالامارہ کی چھت ہے، کوفے کا شہر ہے، اور چھت پر جناب مسلم زخموں سے چور چور کھڑے، ساتھ میں جلاد تلوار لیے کھڑا ہے. جناب عباس نے کہا آقا میرا بھائی، کیا میں کوفے جاؤں؟ حکم دے. تو مولا حسین نے فرمایا عباس نیچے دیکھو.
جب کوفے کی دارالامارہ کی دیوار سے نیچے کی طرف دیکھا تو کیا نظر آیا؟ ایک بی بی نظر آئی، سیاہ پوش بی بی، جو یہ فرما رہی تھی یا ابوالحسن آئیے، مسلم کا سر میں اپنی آغوش میں لیتی ہوں، آپ مسلم کا لاشا اپنی آغوش میں لے لیجئے۔ یہ وہ غریب الوطن ہے، جناب مسلم وہ غریب الوطن ہے، ایسا شہید کربلا ہے، کربلا کے شہیدوں میں پہلا شہید ہے، مگر کربلا کے شہیدوں میں اور جناب مسلم کی لاش میں یہ فرق ہے کہ کربلا میں شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور جناب مسلم کی لاش کو عید کے دن کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، گھسیٹا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ اس عبادت کو قبول و منظور فرما، امام زمانہ کا ظہور ہو، دنیا میں اجالا ہو، امام کی معرفت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما، یہ قلیل سی عبادت کثیر سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔